اسلام ختم ہوا، مسلمان ختم ہوا؟ نہیں، آج بھی افغانستان کے سرزمین پر اسلام کا جھنڈا اور اسلام کی طاقت اس طریقے سے ابھر کر کے سامنے آئی کہ دشمنان اسلام مٹی کے اندر مل گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، اور روس جیسی سپر پاور طاقت افغانستان کی پہاڑیوں میں گھس کر کے اس کے تیا پانچا ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ قرآن کی طاقت، ہمارے ایمان اور اسلام کا انجن یہ قرآن ہے جو دستور ہے ہمارے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ خود بھی قرآن پڑھیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا حافظ بنائیے۔ کوشش کیجئے اس بات کو کہ آپ کے بچے اور بچیاں قرآن کے پڑھے بنا زندگی گزارنے نہ پائے۔ آپ کی اور ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ہم تو چلے جائیں گے، لیکن یہ آنے والی نسلوں کو اگر آپ نے قرآن نہ دیا، دین اور شریعت نہ دی، تو یاد رکھیے یہ ہماری اور آپ کی قبروں پر فاتحہ تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ حالات اس طریقے سے تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں لمبی چوڑی بات نہیں، بس آپ کو ایک فکر دے کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں یہ فکر پیدا کرو کہ ہمیں زندہ رہنا ہے تو اپنے قرآن کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اپنی شریعت کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ میرے مرنے کا ایک وقت اللہ نے متعین کر رکھا ہے، وہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، اور ہمیں یہ جو دین کے قلعے ہیں، یہ دین کے جو پاور ہاؤس ہیں، یہ مدرسے، یہ مکتب، ان کو زندہ رکھنے کے لیے اگر ہمیں بھوکا رہنا پڑا تو ہم بھوکا بھی رہیں گے، اگر ہمیں اپنی دولت کو لٹانا پڑا تو ہم دولت کو لٹائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مدرسے زندہ ہیں تو آپ کی مسجدیں بھی زندہ رہیں گی، اگر یہ مدرسے زندہ ہیں تو آپ کا رمضان کا مہینہ بھی زندہ رہے گا، اور اگر یہ مدرسے زندہ ہیں تو آپ کی عیدگاہیں بھی زندہ رہے گی، اور اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے تو یاد رکھنا ان مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں سننے کے لیے آپ اور ہم ترس جائیں گے، کوئی اذان دینے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بھوکا رہو، کم پہنو، خواہشات کو مارو، لیکن اپنے ان مدرسوں کو آباد رکھو۔ یہ مدرسے ہمارے پاور ہاؤس ہیں، یہاں سے ہمیں ایمان کی روشنی سپلائی کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب میری بات کو سمجھیں گے اور سنیں گے، اور آپ اس پر عہد کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اور آخری دم تک اس مدرسے سے اپنی سانس کو اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو وابستہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرات محترم، یہ تھے ہم سب کے بڑے کرم فرما جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی، جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں مدرسہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے، انہی کے صاحبزادے، انہی کے فرزند، جو ہم سب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی نصیحتوں سے معطر اور منور فرما رہے تھے۔ بہت ہی اچھے انداز میں ہم سب کو اس محفل پر کشمکش کی بارشیں فرما رہے تھے۔ آئیے، جی یہ چاہتا ہے کہ نظام کہن بدل ڈالوں اور دریا سے نکل کر کے سمندر میں قدم رکھ دے، اور اس محفل پر بس ان دونوں بچوں کا مکالمہ کراؤ جلدی کر کے، بس ساتھ جا کے مکالمہ میرے پیچھے بیٹھے، اور اب کی قرآن میں نہیں کہا۔ آئیے حضرات محترم، ہمارے بھائی کوئی بھی جانے کی کوششیں نہ کرے۔ دیکھیے حضرت کو زحمت نہ دے، سلام کیا اسی سے ہو گیا، لیکن کوئی بھی جانے کی کوششیں نہ کرے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھایا جائے، اور مکالمے کے لیے دو بچوں سے گزارش کی جائے جن کا نام محمد سعد
جابر پردھان کے صاحبزادے اور محمد اطہر، یہ دونوں بچے تشریف لائے اور اپنا مکالمہ پیش کرے۔ کریے مائک لڑکا ہے مزمل، اس کی نعت کرا دی ہوگا، اس کے بعد ادرم فیاضی کا کلام، بس اور کسی کو کچھ نہیں سننا، ٹھیک ہے؟ کوئی کیا کرا کیا نہیں، کیا نام بتایا؟ ارے ایسے دینا مائک کیوں؟ ایک مائک لو۔ کیا نام ہے جس کا لڑکے کا؟ مزمل۔ کہاں کا؟ وہ کس کا؟ مزمل اسماعیل، مزمل اسماعیل، تھوڑا بیٹا شاباش۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار بھائی جان آپ کا کیا نام ہے؟ اس ناکارے کو محمد اطہر کہتے ہیں۔ آپ کا کیا کام کرتے ہیں؟ میں اپنے مدرسے میں تم نے یار ڈرامہ